اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو اپنے زبان میں رکھے، عافیت اور سلامتی سے نوازے، قرآن حکیم سے مزید محبت اور تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے۔ الحمدللہ، خلاصہ مضامین قرآن حکیم کے بیان کا سلسلہ جاری۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم قرآن حکیم کے 25ویں پارے کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ قرآن پاک کا یہ 25واں پارہ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 47 سے شروع ہوتا ہے اور سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 37 پر مکمل ہوتا ہے۔ سورہ حامیم السجدہ کا آغاز 24ویں پارے میں ہوا، پھر اس کی تکمیل ہوتی ہے 25ویں پارے میں، پھر سورہ شورا بھی ہے، پھر اس کے بعد سورہ دخان، سورہ جاثیہ، یہ صورتیں بھی ہمارے سامنے آئیں گی، سورہ زخرف بھی، اور سورہ دخان اور سورہ جاثیہ بھی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ آیات سورہ حامیم السجدہ کی آیت 47 سے لے کے سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 37 تک جو 25ویں پارے میں شامل ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے 24ویں پارے کے مطالعے میں سورہ حامیم السجدہ کا مطالعہ شروع کیا تھا۔ آئیے اسی سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس کی تکمیل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ حامیم السجدہ کے تعارف کے حوالے سے چند باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ سورہ حامیم السجدہ مکی صورت ہے، اس کا ایک اور نام سورہ فصلت بھی ہے۔ قوم عاد و سمود کا عبرتناک انجام بیان کیا گیا ہے، حق پر استقامت اختیار کرنے والے اہل ایمان کی عظمت کا ذکر ہے، دعوت اللہ کے آداب کا بیان ہے۔ سب سے بہترین بات کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلانا، پھر آداب کا بھی ذکر پچھلی مرتبہ ہم نے کیا تھا۔ قرآن حکیم پر مشرکین کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ یہ چند موضوعات ہیں جن کا ہم نے ذکر پہلے آپ کے سامنے رکھا تھا سورہ حامیم السجدہ کے تعارف کے حوالے سے۔ قرآن حکیم کے 25ویں پارے میں چند ہی آیات سورہ حامیم السجدہ کی شامل ہیں، ان میں سے ایک آیت کا ہم نے انتخاب کیا ہے۔ آئیے اس منتخب آیت کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 53۔ کائنات میں پھیلی نشانیاں قرآن حکیم کی حقانیت واضح کرتی ہیں۔ بڑا پیارا مقام غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 53۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم۔ ان قریب آفاق یعنی کائنات میں اور خود ان کی اپنی جانوں میں ہم اپنی نشانیاں انہیں دکھائیں گے، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا اور بالکل مبرہن ہو جائے گا کہ یہ قرآن برحق کلام ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا آپ کے رب کے لیے بات کافی نہیں ہے کہ بے شک وہ اللہ ہر بات پر از خود گواہ ہے۔ یہ بڑا پیارا مقام ہے۔ اس کائنات میں اور ہمارے وجود میں اللہ کی نشانیاں ہیں جن پر غور و فکر کرنے سے قرآن پاک بتا رہے ہیں قرآن کی حقانیت سامنے آ جائے گی۔ جتنا قرآن پاک کو پڑھتے ہیں قرآن غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک کی بہت ساری آیات، کائنات میں غور و فکر کی دعوت، ہمارے وجود میں غور و فکر کی دعوت۔ جب بندہ غور کرتا ہے تو اس نتیجے پر پہنچتا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تو قرآن پر غور کریں، قرآن غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کائنات پر غور و فکر کریں تو لگتا ہے، سامنے آتا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، اسی اللہ کی توحید کو قرآن پاک بیان کر رہا ہے۔ بڑے پیارے جملے ہیں۔ قرآن is the word of Allah subhanahu wa ta'ala and this universe is the work of Allah subhanahu wa ta'ala. There is no contradiction between the two. قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کائنات اللہ تعالیٰ کا عمل ہے، دونوں میں مطابقت ہے، تضاد نہیں ہے۔ تو جتنا کائنات میں غور کریں گے، جتنا ہم اپنے اندر وجود میں غور و فکر کریں گے، قرآن پاک کی حقانیت اور کھل کر ہمارے سامنے آتی چلی جائے گی۔ اللہ قرآن پاک پر مزید ہمیں دل کی گہرائیوں سے ایمان نصیب فرمائے اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ الحمدللہ سورہ حامیم السجدہ کی ایک اور آیت ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اور اس کے ساتھ ہی پھر سورہ حامیم السجدہ کی تکمیل ہوتی ہے، اور اس کے بعد قرآن پاک کے 25ویں پارے میں سورۃ الشورى کا آغاز ہوتا ہے۔ مشورے کا لفظ، شورا کا لفظ سورہ شورا میں آیا، اس نسبت سے اس کا نام سورۃ الشورى بھی ہے۔ آئیے اس کا تعارف آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورۃ الشورى کے تعارف کے حوالے سے پہلا نقطہ، سورۃ الشورى مکی صورت ہے۔ رسالت اور آخرت کے بنیادی عقائد پر بھی زور دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے کفار مکہ کے بڑے بڑے اعتراضات کا بھرپور جواب دیا گیا ہے۔ یہ مکی صورتوں کے مستقل مضامین سورہ شورا میں بھی۔ توحید عملی کے حوالے سے ایک اہم بات،
توحید کے ایک بڑے اہم تقاضے اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کا مطالبہ ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کا نظام قائم نہ ہو تو انسان کی عبادت کامل نہ ہوگی۔ ہمارا دین کامل دین ہے نا، اور زندگی کے تمام گوشوں کے لیے رہنمائی دیتا ہے، تو اللہ کی عبادت پوری زندگی میں انفرادی معاملات ہوں یا اجتماعی معاملات مطلوب ہے، تو یہ کب مکمل ہوگی عبادت؟ جب پوری زندگی میں اللہ کا دین قائم اور نافذ ہوگا، زمین پر اللہ کا دین قائم اور نافذ ہوگا، تبھی اجتماعی معاملات میں اللہ کی عبادت ہو سکے گی۔ اور مسلسل توحید عملی کے تقاضے، سورہ زمر میں خالص اطاعت کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے۔ سورہ مؤمن میں کیا تھا؟ دعا کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ سورہ حامیم السجدہ میں کیا تھا؟ دعوت کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ اب عملی تقاضا کیا ہے توحید کا؟ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو۔ یہ ہے کلائمیکس توحید عملی کے تقاضوں کے بیان کا، جو سورہ شورى میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنے والوں کے پسندیدہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنے والے ہوں، اور یہ پسندیدہ اوصاف اللہ ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کو ہم آگے سمجھیں گے منتخب آیات کے بیان میں انشاءاللہ۔ وحی کی مختلف صورتیں ذکر کی گئی ہیں، کس کس طرح وحی کا نزول ہوتا ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کچھ اقسام بیان کی گئی ہیں۔ ایمان کے حصول کا ذریعہ قرآن حکیم کو قرار دیا گیا، یہ بات بار بار آئی ہے، حصول ایمان کا اہم ترین، اول ترین اور مؤثر ترین ذریعہ قرآن پاک ہے۔ آخری نقطہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرماتے ہیں۔ قرآن پاک اللہ نے حضور کے ذریعے ہمیں عطا کیا، ہدایت دینے والا کون؟ اللہ۔ رہنمائی کون کرتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ موضوعات ہیں جو سورہ شورى میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ الحمدللہ سورہ شورى کے تعارف کی تکمیل کا معاملہ ہوا، اب چلتے ہیں سورہ شورى کی منتخب آیات کے مطالعے کی طرف۔ سب سے پہلے جس آیت کا ہم نے انتخاب کیا سورہ شورى میں سے، وہ آیت نمبر 13 ہے، اقامت دین کا حکم، یعنی دین کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرنا، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 13 ارشاد ہو رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، مسلمانوں تمہیں دین کے بارے میں وہی حکم عطا کیا گیا جس کا حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو عطا کیا، والذی اوحینا الیک، اور جس کی وحی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر فرمائی، وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور جس کا حکم ہم نے دیا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو علیہ السلام، ان اقیموا الدین، کے دین کو قائم کرنا، ولا تتفرقوا فی، اور اس بارے میں کسی تفریقے میں مبتلا نہ ہو جانا۔ 5 جلیل القدر رسولوں کا نام آیا اور ذکر آیا، نوح علیہ السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطبت ہو رہی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، ان 5 رسولوں کو اولو العزم من الرسل بھی کہا گیا ہے، بڑی عالی ہمت والے رسول۔ ان رسولوں کو جو حکم دیا وہ اب ہمارے لیے حکم ہے، وہ حکم کیا ہے؟ ان اقیم الدین، کے دین کو قائم کرو۔ اس کی ترجمانی یہ ہوگی کہ اگر دین قائم ہے تو دین کو قائم رکھا جائے، اور اگر دین قائم نہیں تو اس کو قائم کرنے کی محنت کی جائے۔ دین قائم ہو جائے گا تو اس کے قیام کو برقرار رکھا جائے گا، دین قائم نہیں ہے تو اس کو قائم کرنے کی سٹرگل کی جائے گی، جد و جہد کی جائے گی۔ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي، اور کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ تو جو رسولوں کو حکم تھا، اب ختم نبوت کے بعد وہ حکم ہمیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا مشن بھی کیا تھا؟ 3 مرتبہ قرآن پاک میں آتا ہے، سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ کل نظام زندگی پر اللہ کا دین غالب اور قائم ہو جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی 23 برس کی محنت میں بہت بڑا نقطہ کیا ہے؟ دعوت دین کی محنت اور نفاذ دین کی جد و جہد۔ اسی دوران میں بدر بھی ہے، احد بھی ہے، احزاب بھی ہے، فتح مکہ بھی ہے، غزوہ تبوک بھی ہے، اسی دوران صحابہ کرام کی جانوں کے نذرانے بھی ہیں، اسی دوران میں حضور اکرم علیہ السلام نے مشقتیں جھیلی ہیں تاکہ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین قائم ہو۔ اللہ نے جو دین عطا فرمایا یہ صرف پڑھنے، پڑھانے اور نشر کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اپنا قیام چاہتا ہے، غلبہ چاہتا ہے، نفاذ چاہتا ہے، اقامت چاہتا ہے۔ اقیم الصلاۃ کا ہم ترجمہ کرتے ہیں نماز قائم کرو، تو اقیم الدین کا ترجمہ کیا ہوگا؟ دین کو قائم کرو، قائم کرنے کی جد و جہد کرو۔ آج یہ ذمہ داری ہم مسلمانوں کے کاندھوں پر ہے، یہ فریضہ بھولنا نہیں ہے ہم نے۔ اللہ کا دین مکمل ضابط حیات ہے، زندگی کے تمام گوشوں کے لیے رہنمائی دیتا ہے، اور اپنا نفاذ اور اپنے قیام کی جد و جہد کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، بڑا بھاری ہے مشرکین پر وہ معاملہ جن کی طرف تم انہیں بلاتے ہو۔ کیا اللہ کے رسول علیہ السلام ہو،
نبی اکرم علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام ہوں، ایمان والے ہوں، کس بات کی طرف بلائیں گے؟ توحید کی طرف. اور توحید کا یہ تقاضا بھی اللہ کو مانو اور اللہ کی بھی مانو، اور انفرادی زندگی میں بھی مانو، اجتماعی زندگی میں بھی مانو. مگر جن کے مفادات ہیں، جن کے نظام مشرکانہ ہیں اور مشرکانہ نظاموں کے ساتھ ان کے مفادات ہیں، ایسے مشرکین پر توحید کا یہ تقاضا تو بھاری پڑتا ہے اور وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، جیسے مشرکین مکہ نے بھی کی تھی. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. سبحان اللہ، اپنی طرف جو ہے وہ اس کو لے آتا ہے. اللہ کا خاص انداز ہے بندوں کو راہ ہدایت پر لانے کا، یہ خاص انداز. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور اللہ اسے ہدایت عطا فرماتے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. یہ اللہ کا عام معاملہ ہے، عام قانون ہدایت ہے، جس میں طلب اور تڑپ ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اپنے دین کے قیام کی جد و جہد کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے. سورہ شورا کی آیت نمبر 13 کے بعد اگلی جن آیات کا ہم نے انتخاب کیا وہ سورہ شورا کی آیات 36 تا 40 ہیں. اہل ایمان کی مطلوبہ صفات. کون سے اہل ایمان؟ جو اقامت دین کی جد و جہد کریں گے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں اپنا تن من دھن سب کچھ لگائیں گے. ان کی صفات کیا ہیں؟ اللہ مجھے اور آپ کو یہ صفات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ارشاد ہو رہا ہے فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا عارضی سا سامان ہے، حقیر سا سامان ہے. وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس سے وہ بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب یعنی اللہ پر توکل کرتے ہیں. دنیا نہیں، آخرت مقصود و مطلوب بناؤ گے تو دین کا کام ہوگا. توکل اللہ کی ذات پر ہوگا، اسباب پر نہیں، مسبب الاسباب پر، مخلوق سے نہیں، خالق سے توقعات ہو، یہ توکل ہوگا تو دین کا کام ہوگا. والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اور وہ جو اجتناب کرتے بڑے گناہوں سے اور فحش باتوں سے. وَإِذَا مَا غَضِبُهُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب وہ غصے میں آتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں. بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، گناہ بڑے ہوں یا چھوٹے سب سے بچنا چاہیے. زیادہ حساسیت کا ہو بڑے گناہوں کے بارے میں، اور بڑے سے بڑے گناہ کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے، اللہ کا نظام قائم نہیں ہے، اللہ کا دین مغلوب ہے، اللہ کی شریعت نافذ نہیں. تو بہت سارے حرام کام بھی ہو رہے ہوں گے، بہت سارے گناہ جاری رہیں گے. تو اکبر الکبائر یعنی بڑے بڑے گناہوں میں سے بھی بڑا معاملہ کیا ہے؟ باطل کا نظام، مشرکانہ نظام، کافرانہ نظام، ظالمانہ نظام، جس کی وجہ سے اللہ کا دین جب غالب نہیں ہوتا تو بھی بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو بڑے بڑے گناہوں سے بچنے والے، بیہودہ فحش باتوں سے بچنے والے، ہاں جب غصے میں آتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں. مزید صفات اہل ایمان کی جو اقامت دین، غلبہ دین کی جد و جہد کریں گے. والذین استجابوا لربہم، اور وہ جنہوں نے اپنے رب کی پکار کو قبول کیا. اس صورت میں سورہ شورا میں حکم کے درجے میں ایک ہی بات آئی، امپیریٹو انداز میں ایک ہی بات آئی جو ہم نے پڑھ لی آیت نمبر 13 میں، اقیم الدین، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو. تو کون لوگ ہیں؟ اللہ کے محبوب بندے. والذین استجابوا لربہم، اور جنہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا، اقامت دین کی جد و جہد کی دعوت کو قبول کر کے اپنے آپ کو کھپا رہے اس محنت میں. واقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے نماز قائم کی. وامرہم شورا بینہم، اور ان کے آپس کے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بھی مشورے کا حکم دیا، حالانکہ حضور پر تو وحی نازل ہو رہی تھی. سورہ آل عمران آیت 159، حضور علیہ السلام کو حکم غزوہ احد کے تناظر میں تفصیل آئی ہے. وشاورہم فی الامر، اے نبی علیہ السلام اپنے ان پیارے صحابہ کرام سے آپ مشورہ کیجئے. حضور کو ضرورت نہیں تھی، آپ پر تو وحی کا نزول ہو رہا ہے ہر آن اللہ کی طرف سے، مگر امت کو آپ نے رہنمائی دی معاملات کو مشوروں سے طے کرنا. یہاں بتایا جا رہا ہے ایمان والوں کی صفات کے حوالے سے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے آپس کے معاملات آپس کے مشوروں سے طے ہوتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے رزق میں سے انہیں عطا کیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. مال کی محبت کے ساتھ دین کا کام نہیں ہو سکتا. ہاں نماز ادا نہیں کر رہے ہو تو اقامت دین کی جد و جہد کیسے ہوگی؟ عقل کل نہ سمجھنے، اپنے آپ کو مشوروں سے معاملات کو طے کرنا. بڑی قیمتی ہدایات آ رہی ہیں. والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، اور وہ کہ جب ان پر کوئی زیادتی کا معاملہ کیا جاتا ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں. وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے. کافی تفصیلات ہیں، تفاصیل میں دیکھیے گا. ظلم کا بدلہ لیا جا سکتا ہے، اور کسی نے زیادتی کی ہے تو قانون بدلہ لیا جا سکتا ہے.
عام طور پر انفرادی سطح پر معاف کر دینا پسندیدہ ہے، البتہ اگر ظالم جری اور بہادر ہو جائے گا تو بدلہ لیا جائے تاکہ اس کو سزا ملے، سبق ملے اور وہ ظلم نہ کرے۔ ایک اور بات، جب دعوت دین کا کام کرنا ہو تو برائی کا جواب بھلائی سے دیں گے۔ سورہ حامی میں سجدہ میں ذکر آ گیا، برائی کا جواب بھلائی سے دو گے دشمن بھی گہرا دوست بن جائے گا۔ لیکن جب نفاذ دین کی جد و جہد ٹکراؤ ہوگا باطل والوں سے تو پھر تو گردنیں بھی کافروں کی اڑائی جائیں گی نا، جب میدان قتال کا سجے گا۔ اور ہاں، ایک ہے ٹکراؤ، جب حق و باطل کا معرکہ سجے تب بھی سزا دی جائے گی، بلکہ قتل تک کیا جائے گا کافروں کو جو لڑنے کو تیار ہوگا اور میدان قتال میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ اور جب شریعت کا نفاذ ہوگا تو چور ہے، ڈاکو ہے، زانی ہے، سزائیں دی جائیں گی نا، یہ ان کو بھی معاف کر دیں گے، پھر نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ آبرو محفوظ۔ تو انفرادی سطح پر معافی پسندیدہ، نفاذ دین کی جد و جہد کے دوران میں ٹکراؤ ہوگا اہل باطل سے تو تلوار بھی اٹھے گی، اور شریعت کا جب نفاذ ہوگا تو سزائیں بھی نافذ کی جائیں گی۔ ہاں، فمن عفا و اصلح، پس جس نے معاف کر دی اور معاملے کی اصلاح کر لی، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ عام حالات میں معافی، انفرادی سطح پر معافی پسندیدہ، اس کی طرف پھر توجہ دلا دی گئی۔ انہ لا یحب الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ بڑی پیاری صفات ہیں حق کا ساتھ دینے والوں کی اور اقامت دین کی جد و جہد کرنے والوں کی۔ اللہ تعالیٰ یہ صفات مجھے اور آپ کو ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ شورا کی جن آیات کا ہم نے انتخاب کیا، یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 49 اور 50 ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اولاد محض اللہ کی عطا ہے۔ ایک بڑا ٹچی ایشو بھی ہے، بہت سے گھرانوں میں ہم دیکھتے ہیں صاحب اولاد نہیں ہو پاتے، لوگ اولاد نہیں عطا ہوئی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوتی ہیں مگر بیٹے نہیں ہوتے، اور کبھی بیٹوں والوں کو بیٹیوں کی تمنا ہوتی ہے۔ یہ بہت ساری باتیں، ٹچی ایشوز بھی آ جاتے ہیں اور معاملات بھی آتے ہیں۔ اس حوالے سے بڑا قیمتی مقام ہے قرآن پاک کا یہ سورہ شورا آیت نمبر 49 اور 50۔ ارشاد ہو رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، للہ ملک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، وہ کل اختیار رکھتا ہے، پوری کائنات کا لارڈ، پوری کائنات کا بادشاہ وہ اللہ ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اللہ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں، سبحان اللہ۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ تخلیق فرماتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے وہ بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ ویہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ بہت اہم الفاظ ہیں۔ اللہ پوری کائنات کا بادشاہ ہے، کل اختیار رکھنے والا ہے، جو چاہتا ہے تخلیق فرماتا ہے۔ ہاں، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ مفسرین نے لکھا بیٹیوں کا ذکر پہلے آیا ہے، بیٹے اللہ کی نعمت ہے نا، تو بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے، سبحان اللہ، اور بیٹیوں کا ذکر پہلے آیا۔ گو کہ اولاد میں عدل کرنا چاہیے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال یہ ارشاد فرمایا، اگر مجھے اجازت ہوتی اولاد میں کسی کو ترجیح دینے کی، پریفرنس دینے کی، تو میں بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دیتا، یہ رسول اللہ نے فرمایا علیہ السلام، مگر نہیں، عدل کرنا ہے اولاد میں۔ البتہ یہاں بیٹیوں کا ذکر پہلے ہوا، پتہ ہے کیوں؟ ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ النحل میں بھی ہم نے پڑھا، جب مشرکین کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوتی تو چہرے بگڑ جاتے تھے نا، یاد آیا، اور وہ لوگ زندہ بیٹیوں کو معاذ اللہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کا ذکر پہلے فرما کر توجہ دلائی، بیٹوں کو تم نعمت سمجھتے ہو تو بیٹیاں بھی رحمت ہیں۔ البتہ اختیار اللہ کا، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا فرماتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں کو ملا کر دیتا ہے، دونوں دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور آگے بھی ہے، آگے بھی الفاظ ہیں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بے اولاد رکھتا ہے، اللہ کی مرضی۔ آگے سنیں، انہ علیم قدیر، بے شک خوب علم رکھنے والا ہے اللہ، اور خوب قدرت رکھنے والا ہے اللہ، خوب علم رکھتا ہے، خوب قدرت رکھتا ہے۔ اور یہ دو صفات کے ساتھ کل کا لفظ بار بار قرآن پاک میں آتا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، ہر بات کا علم رکھتا ہے اللہ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر بات پر قدرت رکھتا ہے اللہ۔ آیت کے شروع کے الفاظ، یہ دو آیات ہیں 49 و 50، شروع کے الفاظ اور آخر کے الفاظ، اللہ پوری کائنات کا بادشاہ، جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب علم رکھتا ہے، خوب قدرت رکھتا ہے۔ اب بندوں کو اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، اس مغربی تہذیب کو چھوڑ دیں، بے خدا تہذیب کو چھوڑ دیں، جہاں نکاح کا بندھن ہی اب نہیں باندھا جا رہا، اولاد ہی نہیں چاہیے تو بوڑھے ٹکریں ماریں گے جاپان والوں کی طرح دیواروں میں۔
ہاں فرانس والوں کے طرح دیواروں میں ٹکریں ماریں گے، جوان ہاتھ ہے ہی نہیں، اللہ اکبر. مگر ہم اپنے معاشروں کی بات کریں جہاں کبھی کبھی جاہلانہ جھلک نظر آتی ہے، بیٹیاں بوجھ لگتی ہیں، معاذ اللہ. اللہ جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے دونوں دے، جس کو چاہے کچھ نہ دے. اس معاملے میں بہرحال اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کل اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، اور انسان بڑا یہاں پر محتاج اور مجبور ہے، ہر جگہ ہی یہاں بھی ہے. بہرحال یہ اللہ کی عطا، اللہ نے جو اولاد عطا فرمائی اس کی ہمیں قدر کرنی ہے، اس کے حقوق کو ادا کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر بات کیا ہے، اولاد کی ایسی تربیت کرنی کہ وہ اللہ کی بندگی پر آئے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کہاں وہ اقامت دین کی جد و جہد کی بات بھی کرتا ہے، کہاں اولاد کے حوالے سے بھی رہنمائی عطا کرتا ہے. اسی لیے اقبال نے کہا عجیب کلام ہے، ای کتاب نیست چیز دیگرست. یہ قرآن عام معنی میں کتاب نہیں ہے، کچھ اور ہی کلام ہے، اور یہ رب کائنات کا کلام ہے جس کے علم و حکمت کی باتیں قیامت تک نکھر نکھر کر کھل کر ہمارے سامنے آتی رہیں گی. ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ شورا کی چند منتخب آیات کا مطالعہ بھی ہمارے سامنے آ گیا. اب چلتے ہیں حاصل کلام کی طرف اور ٹیک اوے لیسنس کے طور پر چند نکات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سب سے پہلی بات حاصل کلام کے طور پر، قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق کلام ہے. انسان کائنات میں اور خود اپنی جان میں موجود اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر جتنا غور کرتا جائے گا، اسی قدر قرآن حکیم کی عظمت اور حقانیت واضح ہوتی جائے گی. رسولوں کی ذمہ داری یہ بھی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کریں. اب دین کے نفاذ کی جد و جہد کا حکم ہمیں ہے کہ ہم زندگی کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کے احکامات رائج کریں اور ان پر عمل کریں. رائج کرنے کا مطلب کہ ان کو نافذ کرنے کی جد و جہد کریں. اللہ کا دین اپنا غلبہ اور اپنا نفاذ چاہتا ہے. حضور اکرم علیہ السلام کی 23 برس کی جد و جہد اسی کام میں لگی. اب یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے. وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، اور ختم نبوت کے بعد دعوت دین اور نفاذ دین کی جد و جہد کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے. اللہ یہ ذمہ داری ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دنیا کی بجائے آخرت کی نعمتوں کا طلبگار ہونا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچنا، غصے میں اقدام نہ کرنا، تھامنا اپنے آپ کو، رب کے حکم پر لبیک کہنا. اور حکم کیا آیا؟ اقامت دین کی جد و جہد کرو. نماز قائم کرنا، باہمی مشورہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کرنا اللہ والوں کے پسندیدہ اوصاف ہیں. اللہ والوں کے یہ اوصاف ہیں. یہ اوصاف جو ہم نے پڑھے ان آیات میں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. یہ اوصاف ہوں گے، یہ کوالٹیز ہوں گی تو اقامت دین کی جد و جہد ہو سکے گی، جو کہ ہماری ذمہ داری ہے امتی ہونے کے ناطے. اولاد دینے اور نہ دینے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. وہ اپنی حکمت کے مطابق جسے چاہتا ہے بیٹیاں، جسے چاہتا ہے بیٹے، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. وہ بادشاہ ہے پوری کائنات کا، ہر بات کا علم رکھتا ہے، جو چاہے پیدا فرماتا ہے اور پوری قدرت رکھتا ہے. تو بندے کو اس کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، چاہے نہ عطا کرے، چاہے فقط بیٹے دے، چاہے فقط بیٹیاں دے، چاہے دونوں دے. اللہ کے فیصلے پر بندے کو راضی رہنا چاہیے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی خلاصہ مضامین قرآن حکیم کے بیان کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. الحمدللہ خلاصہ مضامین قرآن حکیم کے بیان کا سلسلہ جاری ہے. آج ہم قرآن حکیم کے 25ویں پارے کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اب سورہ شورا کے بعد 25ویں پارے میں سورہ زخرف اور پھر سورہ دخان اور پھر سورۃ الجاثیہ مکمل شامل ہیں. اب جو آیات ہمارے سامنے سورہ زخرف کی پہلی آیت سے لے کر سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 37 تک کی آیات، اور یہ 3 مکمل صورتیں ہیں. سورہ شورا کے بعد سورہ زخرف، پھر سورہ دخان اور پھر سورۃ الجاثیہ. مکی صورتوں کا سلسلہ جاری ہے. چلتے ہیں سورہ زخرف کے تعارف کی طرف. سورہ زخرف کے تعارف کے حوالے سے پہلی بات، سورۃ الزخرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قیام مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی. مکہ مکرمہ میں آغاز وحی کے بعد 13 برس حضور علیہ السلام نے گزارے. آخری دور میں اس وقت یہ سورہ زخرف کا نزول ہے. دنیا کے مال و اسباب کے حقیر ہونے کا ذکر کیا گیا. زخرف ویسے زینت اور آرائش کو بھی کہتے ہیں، اور زخرف سونے کو، گولڈ کو بھی کہا جاتا ہے. آگے صورت میں بتایا گیا ہے اگر یہ احتمال نہ ہوتا، یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے گمراہ ہو جائیں گے تو اللہ لوگوں کے گھروں کو سونے چاندی کا بنا دیتا. سبحان اللہ. مگر ایسا اللہ نے نہ کیا، سبھی گمراہ ہو جاتے، سبھی اس کی مال کی محبت میں ڈوب کر ختم ہو جاتے. بہرحال دنیا کے مال و اسباب کے حقیر ہونے کا ذکر کیا گیا ہے. شرک کی مذمت اور توحید کا ذکر ہے. مستقل موضوعات ہیں یہ مکی صورتوں کے. حق و باطل کے حوالے سے رسولوں اور ان کی قوموں کے حالات بیان کیے گئے ہیں.
آخرت کے حالات بیان کیے گئے ہیں، وہاں کے نتائج کا ذکر بھی ہے، اور آگے اسی کو ہم نے لکھا ہے پرہیزگاروں کے اچھے اور مشرکین کے برے انجام کا بیان ہے۔ تو مستقل مکی صورتوں کے مضامین سورہ زخرف میں بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں سورہ زخرف کی چند منتخب آیات کے مطالعے کی طرف۔ سب سے پہلے جس آیت کا ہم نے انتخاب کیا وہ سورہ زخرف کی 2 آیات ہیں، آیات 13 اور 14، اور یہاں سواری کی دعا کا ذکر آ رہا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 13 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ، تاکہ تم ان جانوروں کی پشت پر، اس وقت جانور ہی سواری کے طور پر استعمال ہوتے تھے، بتایا جا رہا ہے لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ، تاکہ تم ان جانوروں کی پشت پر صحیح طرح سوار ہو جاؤ، ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ، اور پھر تم اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرو، اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ، جب ان جانوروں پر تم سوار ہو جاؤ، وَتَقُولُوا، تم کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ہمارے تابع کر دیا، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، اور ہم ان کو قابو میں رکھنے والے نہ تھے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جی مجھے معلوم ہے کہ آپ کو یہ دعا یاد ہے، الحمدللہ۔ ممکن ہے کچھ ساتھیوں کو آج اس کا ترجمہ بھی معلوم ہو گیا، آئیے تھوڑی تشریح بھی کر لیتے ہیں۔ اس وقت جانوروں پر سواری ہوتی تھی، آج موٹر سائیکل ہو، گاڑی ہو، جہاز ہو، اسپیس میں جا رہے ہیں، ناسا کی شٹل ہو، بہرحال یہ سب سواریاں کس نے ہمیں دی ہیں؟ اللہ نے۔ بیٹھ گئے ہو، اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کی عظمت کا اظہار کرو، تو پاک ہے ذات اللہ کی، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر حاجت سے پاک ہے، پاک ہے ذات اللہ تعالیٰ کی جس نے سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، چاہے وہ جانور تھے، آج اور چیزیں ہیں سواری کے طور پر۔ ان سب کو اگر ایجادات ہم نے کی ہیں تو یہ عقل اللہ ہی نے تو دی ہے۔ جس میٹر کو، یہ مٹیریل کو استعمال کر کے چیزیں بنائی، وہ کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے۔ تو اللہ کا انعام ہے نا، تو اس نے ہمارے تابع کر دیا، ہم اس کو قابو میں پانے والے نہیں تھے، قابو میں رکھنے والے نہیں تھے۔ ہاں دنیا میں ایک چھوٹا سا سفر ہوتا ہے، 10 کلومیٹر کا، 100 کلومیٹر کا، 1000 کلومیٹر کا، 5000 کلومیٹر کا، اتنا ہی ہے نا عام طور پر، لیکن ایک سفر اور بھی ہمارا چل رہا ہے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہمیں لوٹ کر اپنے رب کی طرف، اللہ کی طرف جانا ہے۔ اچھا، اس دنیا کے چھوٹے چھوٹے سفر تم کرتے ہو، یہ سواری کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ آخرت کا سفر بھی چل رہا ہے نا، اللہ نے سواری دے رکھی ہے۔ کیا مطلب؟ آخرت کی منزل پانی ہے تو اللہ نے قرآن پاک دے رکھا ہے، رسول اکرم علیہ السلام کا اسوہ دے رکھا ہے، ایمان کی دولت تمہیں عطا کی ہے، دعوت تمہارے سامنے موجود ہے، قبول کر لو۔ تو آخرت کی منزل کو پانے اور وہاں کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے بھی سواری موجود ہے۔ مراد ہے کہ قرآن پاک سے استفادہ کرو، اسوہ رسول کریم علیہ السلام سے استفادہ کرو، دین کے تقاضوں پر عمل کرو، تاکہ منزل مقصود پر پہنچو تو کل ندامت نہ ہو، بلکہ اللہ تم سے راضی ہو جائے اور اپنی رضا کے مقام جنت تک تمہیں پہنچا دے۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے تیری رضا اور جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت جس کا ہم نے انتخاب کیا وہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 ہے۔ اس کا حوالہ ایک سے زائد مرتبہ پہلے دیا جا چکا ہے۔ بتایا جا رہا ہے شیطان کس پر مسلط ہوتا ہے۔ شیطان دشمن ہے نا ہمارا، اور ہمیں کیا کہا گیا؟ سورہ فاطر میں ہم نے پڑھا تم بھی دشمن سمجھو۔ ہاں، پھر شیطان ورغلاتا ہے کس کو؟ آئیے جانتے ہیں، ہم کتنا اس کو برا بھلا کہتے ہیں، ذرا اپنا بھی جائزہ لینے کی کوشش کر لیں۔ سورہ زخرف آیت 36 میں فرمایا جا رہا ہے وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کی یاد سے ہٹتا ہے، غافل ہوتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ کس پر شیطان مسلط ہوتا ہے؟ جو رحمان کی یاد سے ہٹتا ہے۔ خالی گلاس ہو، پانی بھر لیجئے، شربت بھر لیجئے، کچھ بھی بھر لیجئے، بھرا ہوا گلاس ہو، اب کیا بھریں گے، اور تو کچھ نہیں بھر سکتے، فل ہو گیا۔ اللہ کی یاد دل میں ہو، اللہ کی طرف بندہ متوجہ ہو، شیطان سے بچا رہے گا۔ دل کو خالی کر دیں اللہ کی یاد سے تو شیطان انٹری دے گا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس والی بات بھی ہے، وسوسے بھی ڈالے گا۔ اور ہم نے سورہ حامیم السجدہ آیت 36 میں پڑھا شیطان کی طرف سے اکساہٹ آئے تو کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ تو جب اللہ کے ذکر سے، رحمان کے ذکر سے بندہ ہٹے گا تو اب روم ہے نا، اب وہ اندر آئے گا اور وسوسہ اندازی کرے گا، مسلط ہوگا، دوست بن جائے گا۔ اللہ شیطان کے حملوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور ہم نے سورہ ابراہیم میں شیطان کی تقریر کا مطالعہ کیا تھا، یاد ہے کیا کہے گا؟ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم، مجھے برا بھلا مت کہو، اپنے آپ کو برا بھلا کہو۔ تم نے تو روم دیا تھا، تم نے تو غافل ہو کر مجھے موقع دیا تھا، میں پھونک ماری تھی، پھونک مارنے کے بعد سارا پلان تم نے بنایا،
ایگزیکیوٹ تم نے کیا، سارے وسائل گناہ کے تم نے فراہم خود کیے، مجھے کیوں برا بھلا کہتے ہو؟ میں بھی جہنم میں، تم نے میری پیروی کی، تم بھی میرے ساتھ جہنم میں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے، سورہ زخرف آیت نمبر 36 بتا رہی ہے، جو رحمان کے ذکر سے ہٹتا ہے، غافل ہوتا ہے، تو شیطان مسلط کیا جاتا ہے، اب وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اللہ اپنے ذکر کی کثرت سے ہمیں توفیق دے، اور شیطان کے حملوں سے اللہ ہم سب کی، اور جہنم کی آگ سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلا مقام جس کا ہم نے انتخاب کیا وہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 ایک اور بڑا قیمتی مقام بتایا جا رہا ہے۔ اصل دوست کون؟ شیطان تو دشمن ہے، اس کی تو دشمنی اختیار کرنی ہے، تو دوست کون ہے؟ ہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے بڑھ کر ہمارا دوست ہے، اور پھر ایمان والے ہمارے دوست ہیں۔ بتایا جا رہا ہے اصل دوستی کیا ہے اور اصل دوست کون ہے۔ سورہ زخرف آیت 67 میں بتایا جا رہا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ گہرے گرم جوش، ڈائی ہارٹ کہتے ہیں انگلش میں، گہرے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقین کے۔ آج جگری یاری ہے اور ساتھ جینے مرنے کا فیصلہ ہے اور اعلانات ہیں، تو میرا اور میں تیرا، نہ جانے کیسے کیسے نعرے ہیں۔ کل کیا ہوگا؟ تو نے مروا دیا، تیرے چکر میں بھی غافل ہو گیا، تو نے پھنسوا دیا، تیری وجہ سے میں جہنم میں پہنچ گیا۔ یہ مکالمے قرآن پاک میں نقل ہوئے، یہ ڈائلاگس قرآن پاک میں ذکر کیے گئے۔ مجرم قسم کے لوگ، سرکش قسم کے لوگ، نافرمان قسم کے لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے، ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں گے۔ شیطان کو برا بھلا کہیں گے، وہ پلٹ کے کہے اپنے آپ کو برا بھلا کہو، مجھے کیوں کہتے ہو؟ باقی کسی کی کیا حیثیت رہ گئی؟ تو آج گرم جوش دوست ہیں، ڈائی ہارٹ قسم کے دوست ہیں، ساتھ جینے مرنے کی قسمیں اٹھانے والے ہیں، لیکن اللہ فرما رہے قیامت کے دن دشمن ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کا ٹچ نہیں ہے ادھر، ہاں ایمان کی چاشنی نہیں یہاں پر، ایمان کی مٹھاس یہاں پر نہیں، ایمان کا رشتہ اگر نہیں ہے تو کل کچھ کام آنے والا نہیں۔ اللہ کے ہاں تو رشتہ وہ رشتہ ہے جس میں ایمان موجود ہو۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ سے التجا کر رہے تھے، سورہ ہود میں ہم نے پڑھا، اے اللہ میرا بیٹا، اللہ فرماتے کہ نہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل درست نہیں، اس کا عمل اور کام ناشائستہ ہے، یہ تمہارا اہل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر کو، نوح علیہ السلام کو اللہ فرما رہا ہے ایمان نہیں ہے، رشتہ نہیں ہے پھر تو کوئی دوستی، محض دنیا کی دوستی، محض دنیا کی یاری کام آنے والی نہیں۔ ہاں الا المتقین، سوائے متقین کے۔ متقین کون؟ اللہ کا خوف رکھنے والے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے والے، ڈرتے ڈرتے زندگی گزارنے والے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، بچتے بچتے زندگی گزارنے والے کہ حرام میں گناہوں میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ یہ تقوی والے، ان کو تو اللہ جمع فرما دے گا۔ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے اگر دنیا میں مشرق اور مغرب میں بھی ہوں گے اللہ جمع فرما دے گا۔ حدیث مبارک بخاری شریف میں اللہ تعالیٰ 7 قسم کے افراد کو قیامت کے دن اپنے سائے میں، مراد عرش کے سائے میں، جگہ عطا فرمائے گا کہ اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ 7 کیٹیگریز آف پیپل، 7 قسم کے افراد کا ذکر ہے۔ ایک کیٹیگری کیا ہے؟ وہ 2 افراد جن کی ایک دوسرے سے محبت اللہ کی محبت کی وجہ سے تھی، ایک دوسرے سے ملتے تو اللہ کی محبت پر، جدا ہوتے تب بھی ایک دوسرے کے دل میں اللہ کی خاطر محبت ہوتی تھی، محبت ایک دوسرے سے مگر اللہ کی خاطر۔ یہ اللہ کی خاطر محبت کرنے والا رشتہ، اس رشتے والوں کو یعنی محبت اللہ کی خاطر کرنے والوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں قیامت کے دن جگہ عطا کرے گا۔ تو تقوی والا رشتہ ہے، ایمان والا رشتہ ہے تو قابل قدر ہے، فائدہ بھی دے گا۔ لیکن صرف دنیا پرستی ہے، دنیا داری ہے، دنیا کے مزے ہیں، دنیا کی بس مفادات کی جنگ ہے اور اس کی خاطر رشتے ناتے ہیں، ادھر کچھ شاید تھوڑا بہت فائدہ مل جائے گا، لیکن کل گرم جوش گہرے دوست، ڈائی ہارٹ قسم کے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آیت میں الا المتقین، سوائے متقین کے۔ یہ چند آیات سورہ زخرف سے ہم نے منتخب کیا، آپ کے سامنے ان کو رکھا گیا۔ آگے چلتے ہیں، سورہ زخرف کے بعد اگلی سورت ہے سورۃ الدخان۔ آئیے سورۃ الدخان کے حوالے سے چند نکات آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس کے تعارف کے ذیل میں۔ سورۃ دخان کے حوالے سے پہلا نقطہ تعارف کے حوالے سے ہے، یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی زندگی کے درمیانی دور میں نازل ہوئی، مکی زندگی کے درمیانی دور میں۔ اس میں ڈراوے کا پہلو غالب ہے، اور یہ وہ دور تھا جب قحط مسلط ہوا تھا مکہ والوں پر، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے التجا کی تھی اللہ سے، اللہ یوسف علیہ السلام کے دور میں جیسے قحط مسلط ہوا، یہ نافرمانی کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، حق ان پر مسلط کر دے، تو اللہ نے ان پر یہ سختی بھی کی مکے والوں پر، اور اس صورت میں سورۃ دخان میں ڈراوے کا پہلو بھی غالب ہے۔
آغاز میں قرآن حکیم کی عظمت کا بیان ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ آل فرعون کی مثال بطور عبرت بیان کی گئی ہے، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہلاک کر دیے گئے۔ مراد کیا ہے؟ مکے والوں کو خبردار کیا جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تھا فرعون اور آل فرعون نے، غرق کر کے نشان عبرت اللہ نے بنا دیا اور فرعون کی لاش کو قیامت تک کے عبرت کے طور پر اللہ نے محفوظ کر دیا۔ اے مکے والو، تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو گے، تمہارا انجام بھی کچھ الگ یا مختلف نہ ہوگا۔ آخر میں قیامت کا بیان ہے، اہل جہنم پر مختلف عذابوں کا ذکر ہے اور اہل جنت پر اللہ تعالیٰ کے مختلف انعامات کی خوشخبری دی گئی ہے۔ یہ ہے جو مستقل موضوعات قرآن پاک میں اللہ ڈراتا بھی ہے اہل جہنم کا ذکر کر کے، اور اللہ بشارت بھی دیتا ہے، خوشخبری بھی دیتا ہے، گڈ نیوز بھی سناتا ہے اہل جنت کے اکرام اور انعام کو بیان فرما کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ سورہ دخان کے تعارف کے بعد چلتے ہیں منتخب آیات کے مطالعے کی طرف۔ پہلی آیت جس کا ہم نے انتخاب کیا سورہ دخان میں سے وہ آیت نمبر 19 ہے۔ لکھا ہے کہ مجرموں کے مرنے پر آسمان و زمین نہیں روتے۔ کیسا عجیب جملہ ہے نا؟ ہے ہمارے محاورے میں بھی آسمان و زمین کا رونا، یہاں بتایا جا رہا ہے مجرموں کے مرنے پر آسمان و زمین نہیں روتے۔ ارشاد ہو رہا ہے سورہ دخان آیت نمبر 19 میں، فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین، پس نہ ان پر آسمان اور زمین روئے اور نہ انہیں مہلت دی گئی۔ فرعون اور آل فرعون کی غرق کر دیے جانے کا ذکر، فرعون اور آل فرعون کی نافرمانیوں کی پاداش میں ان کو اللہ نے غرق کر کے ہلاک کر ڈالا، نشان عبرت بنا دی۔ اللہ فرما رہے نہ آسمان رویا نہ زمین روئی اور نہ ان کو سنبھلنے کی مہلت دی گئی۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون نشان عبرت بنا دیا گیا قیامت تک کے لیے۔ اور سورہ یونس میں ہم نے پڑھا، سورہ یونس آیت نمبر 90 سے 92 میں کہ اس کی لاش کو اللہ نے بطور عبرت قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے نہ آسمان رویا نہ زمین۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ مومن کا انتقال ہوتا ہے، اللہ اکبر، ایک بندہ مومن کا، نیک بندے کا انتقال ہوتا ہے تو آسمان کے جس دروازے سے اس کا رزق نازل ہوتا ہے وہ دروازہ، آسمان کا وہ حصہ روتا ہے۔ اللہ اکبر، مومن کے جانے پر زمین و آسمان کو غم ہوتا ہے، کافر کے جانے پر، ظالم کے جانے پر، سرکش کے جانے پر، فرعون اور آل فرعون جیسے ظالموں اور سرکشوں کے جانے پر نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے۔ ایمان کتنی بڑی دولت ہے اور ایمان والوں کا کس قدر اکرام ہے۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا ایمان والوں کے بارے میں سورہ مومن کے شروع میں، ایمان والوں کے لیے دعائیں کہاں ہوتی ہیں؟ آسمانوں کی بلندیوں پر اللہ کے عرش کو تھامنے والے فرشتے سبحان اللہ ایمان والوں کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں نا۔ اور ادھر جب بندہ مومن کا انتقال ہوتا ہے تو آسمان و زمین روتے ہیں، مگر ظالم سرکش لوگوں کے مرنے پر آسمان و زمین نہیں روتے، بلکہ جن ظالموں نے ظلم کیا ہوتا ہے اور لوگوں کی زندگی اجیرن کی ہوتی ہے وہ سکھ اور چین کا سانس لیتے کہ مر گئے ظالم، برباد ہو گئے ظالم، کو جان بخشی ہماری ہو گئی۔ اللہ اکبر، وما کانوا منذرین، اور انہیں کوئی مہلت بھی نہیں دی گئی۔ اس کے بعد اگلی آیات سورہ دخان کی جو ہم نے منتخب کی ہیں وہ آیات 51 تا 56، 51 سے 56، اہل جنت کا اکرام۔ ظالم مجرم دنیا سے گئے، نہ آسمان رویا نہ زمین، یہ تو ہوا ڈراوے کا پہلو۔ اب آئیے بشارت کا پہلو، خوشخبری کا پہلو، موٹیویشن کا پہلو، انسپریشن کا پہلو، گڈ نیوز کا پہلو۔ اہل جنت کا اکرام اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، بڑا پیارا مقام قرآن پاک کا ارشاد ہوا سورہ زخرف کی آیات 51 سے 56، ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقین امن والے مقام میں ہوں گے۔ متقین کون؟ خوف خدا رکھنے والے، ڈرتے ڈرتے زندگی گزارنے والے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، بچتے بچتے زندگی گزارنے والے کہ گناہ ہم سے نہ ہو جائے، حرام میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقین امن کے مقام میں ہوں گے، فی جنات وعیون، باغات میں اور چشموں میں ہوں گے۔ جنت کے چشمے، جنت کے باغات تصور میں نہیں لا سکتے ہم، ہاں کیونکہ باغات کو ہم جانتے تو اللہ نے الفاظ استعمال کی، چشموں کو ہم جانتے ہیں اللہ نے الفاظ استعمال کی، ورنہ حقیقی معنی میں جنت کی نعمتیں کیسی ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث پہلے بھی پیش کی گئی، حدیث قدسی، اللہ کا کلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرماتے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے کبھی سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی کبھی آیا۔ فی جنات وعیون، کہاں ہوں گے متقین؟ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، وہ پہنیں گے باریک ریشم کا کپڑا اور دبیس گاڑے ریشم کا کپڑا، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ سندس اور استبرق
یہ ریشم کی اقسام ہیں، ایک باریک وہ استندس ہے، ایک گاڑا وہ استبرق ہے۔ پھر مفسرین نے لکھا، بڑا دلچسپ نقطہ ہے، مفسرین نے لکھا جو انر گارمنٹ ہوگا وہ دبیس گاڑا ہوگا، اور جو آؤٹر گارمنٹ ہوگا وہ باریک ہوگا، مگر ہوگا کیسا وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ جنت کا ریشم، جنت کے ریشم کا لباس اور اس کی اقسام، اللہ نے جو کچھ تیار کیا we cannot understand، نہ آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں خیال آیا۔ متقابلین ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں گے۔ قرآن پاک میں جا بجا جنتیوں کی نشستوں کا ذکر آتا ہے۔ سورہ دہر 29واں پارہ، ہر جنتی بادشاہ ہوگا، سبحان اللہ، تو شاہانہ تخت ہوں گے، اور جب محفلیں سجیں گی نا کوئی پیٹھ نہیں کرے گا، اور ایسی کیفیت ہوگی متقابلین ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھ رہے ہوں گے۔ کذالک اسی طرح ہوگا یہ ان کا اکرام۔ وزوجناہم بحور عین، اور ہم ان کے نکاح میں دے دیں گے عین، بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو۔ آج کل لوگوں کو حوروں کے بارے میں بات کرنے میں جھجک آنا شروع ہو گئی، دنیا میں اب لوگ نکاح کا بھی انکار کر رہے ہیں، کرتے رہو بھائی، تمہیں جنت نہیں چاہیے تو تمہارا اپنا چوائس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو جنتی عورتوں کا ذکر کیا اور ان کے حسن کا ذکر کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنتی عورتوں اور وہاں کی عورتوں کی خوبصورتی کو بیان کیا، ان کے لباس کا ذکر کیا، ان کے بالوں کا ذکر کیا، ان کے بالوں کی خوشبو کا ذکر کیا، ان کی آنکھوں کا ذکر کیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے، اور رسول اکرم علیہ السلام نے وضاحت فرمائی ہے، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم بڑی آنکھوں والی حوروں کو، خوبصورت عورتوں کو ان کے نکاح میں دے دیں گے۔ اچھا، دنیا میں عورتیں سوال کرتی ہیں مردوں کو تو حوریں مل جائیں گی، ہمارا کیا بنے گا؟ تو امت کی ماں، سنیے گا، خواتین بھی سن لیں، امت کی ماں ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ام سلمہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے حضور سے دریافت کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ ہمارا کیا بنے گا؟ مردوں کو تو حوریں مل جائیں گی، ہمارا کیا ہوگا؟ بڑی پیاری بات، بہت پیاری بات اللہ کے رسول علیہ السلام بیان فرمائے، ام سلمہ، جو دنیا میں عورت ہوگی نیک، سبحان اللہ، عورت وہ دنیا میں جو نیک رہی، اللہ کی بندگی کرتی رہی، دین پر قائم رہی، اس نیک عورت کو اللہ حوروں کا سردار بنائے گا۔ تو حوروں کی خوبصورتی قرآن پاک میں احادیث میں بکثرت بیان ہوئی، اور حضور فرما رہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ جو جنتی عورت ہوگی، دنیا میں نیک عورت جس نے مشقتیں جھیلی، اللہ کی بندگی کے لیے اسٹرگل کی، محنت کی، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، حیا کی حفاظت کی، دین کے تقاضوں پر عمل کیا، یہ جو ساری محنتیں کر کے آئی، اس نیک عورت کو جنت میں اللہ حوروں کی سردار بنائے گا۔ تو اس نیک عورت کے حسن کا اور اکرام کا اور انعام کا عالم کیا ہوگا، یہ اللہ کے رسول نے وضاحت فرما دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے فرمایا، یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہ مانگیں گے وہاں ہر طرح کا پھل امن کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ سیب کا سیزن نہیں تو سیب نہیں مل رہا، آم کا سیزن نہیں تو آم نہیں مل رہا، ہڑتال ہو گئی تو اسٹاک نہیں پہنچ رہا، اور اسٹاک پہنچا تو مارکیٹ میں نہیں آ رہا، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جو چاہو گے ملے گا، جو پکارو گے ملے گا، جو مانگو گے عطا ہوگا۔ یہ ہے جنت۔ اللہ مجھے آپ کو ذوق و شوق عطا فرمائے۔ لطف آ رہا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان کیا، اسی میں رک کر ان آیات کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ بار بار قرآن پاک میں جنت کے نظاروں کا ذکر ہے، شوق پیدا ہونا چاہیے، اور بار بار جہنم کے عذابوں کا ذکر ہے، خوف پیدا ہونا چاہیے۔ لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى، وہاں وہ موت کا مزہ نہیں چکھیں گے سوائے پہلی مرتبہ کی موت کے۔ ہاں، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے۔ حدیث مبارک میں آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کو بھی موت دے دی جائے گی، ایک مینڈھے کی شکل میں لا کے موت کو بھی موت دے دی جائے گی۔ اب اہل جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور ان کا رب ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ اللہم اجرنا من النار، دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے بیان کیا ہے، یہ اللہ نے بیان کیا۔ آج شوق نہیں اس چیز کا ہمیں، آج ذوق نہیں اس چیز کا ہمیں، آج یقین نہیں ان چیزوں کا ہمیں۔ اللہ یقین عطا فرما دے، ہمیں جہنم سے بچا لے، اور اللہ ہمیں اہل جنت کی صفات اختیار کرنے کی توفیق دے، اور کل اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اس کے بعد آخری صورت ہے 25 سپارے میں سورۃ الجاسیہ، سورہ دخان کے بعد۔ آئیے سورۃ الجاسیہ کے تعارف کے حوالے سے چند باتیں سمجھ لیتے ہیں۔ سورہ جاسیہ کے تعارف کے حوالے سے پہلا نقطہ ہے، یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی زندگی کے درمیانی دور میں نازل ہوئی۔ سورت کے آغاز میں قرآن حکیم کی طرف دعوت اور کائنات میں موجود نشانیوں پر غور و فکر کی تاکید کی گئی۔ آیات قرآنی اور آیات کائنات کی نشانیاں، غور و فکر کی دعوت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کو نظر انداز کرنے والوں کو شدید عذاب سے ڈرایا گیا ہے، غافل ہو جانے والے قرآن پاک سے ان کو عذاب سے ڈرایا گیا۔
واضح کیا گیا کہ برے اور نیک لوگوں کی نہ زندگی اور موت برابر ہیں، نہ ان کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کیا جائے گا۔ نیک لوگوں کا اچھا انجام، برے لوگوں کا برا انجام، نیکی بدی برابر نہیں تو انجام بھی مختلف ہوگا۔ قیامت کے حالات کا بیان ہے اور نافرمان قوموں پر عذاب کے اسباب بیان کیے گئے۔ عذاب کیوں آتا ہے؟ میٹا فزیکل کازز، قوموں کے کردار کے بگاڑ کی وجہ سے عذاب آتا ہے۔ یہ بھی مستقل مکی صورتوں کے مضامین ہیں جو سورۃ الجاثیہ میں بھی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں منتخب آیات کے مطالعے کے تعلق سے۔ ایک آیت کا ہم نے انتخاب کی ہے سورہ جاثیہ میں سے، اور وہ ہے سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 23، خواہش نفس کی پیروی۔ یہ ذکر پہلے بھی ہم نے پڑھا سورہ فرقان میں، نفس کی پیروی کی جائے اور اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو، نفس کی ایسی بات مانی جائے کہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو، یہ شرک ہے نا۔ یہ بات یہاں بھی آ رہی ہے سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 23 میں، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ یعنی معبود بنا لیا۔ جائز چیز کی خواہش کوئی مسئلہ نہیں، مگر ایسی خواہش کہ اللہ کا حکم ٹوٹے، دل چاہ رہا ہے شراب پینے کا، معاذ اللہ استغفر اللہ، دل چاہ رہا ہے زنا کرنے کا، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم توڑا جا رہا ہے، تو نفس کی ایسی ماننا کہ اللہ کا حکم ٹوٹے، یہ تو شرک ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا۔ یعنی ایک ترجمانی یہ ہے علم تھا مگر علم نافع نہیں تھا، وہ بلعم بن باعورہ جس کا نام آتا ہے، سورہ اعراف کی آیت 175 ہے۔ آگے چل کر کتے کی مثال کس کے لیے دی گئی؟ علم پہنچا تھا، ہدایت کی تعلیم پہنچی، مگر دنیا کی محبت میں غرق ہو گیا۔ علم تھا لیکن دنیا کی محبت میں ڈوبنے کی وجہ سے ہدایت سے دور ہو گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے علم کے باوجود اس کو گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی سماعت اور اس کے دل پر مہر لگا دی۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھ پر اللہ نے پردہ ڈال دی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ جانتے بوجھتے حق کو رد کرتا ہے تو اللہ حق قبول کرنے کی صلاحیتیں واپس لے لیتا ہے اور گمراہی کا اس کے بارے میں فیصلہ کر دیتا ہے۔ اللہ گمراہی کی ہر شکل سے ہمیں بچائے اور اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اب اللہ کے بعد کون اس کو ہدایت دے گا؟ اللہ جس کی گمراہی کا فیصلہ فرما دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ الحمدللہ ناظرین کرام، 25 سپارے کا مطالعہ ایک درجے میں مکمل ہوا، اور آخر میں چلتے ہیں حاصل کلام کی طرف۔ چند نکات ہیں، پوائنٹس ہیں، ٹیک اوے لیسنس کے طور پر۔ دنیا میں سفر کرتے ہوئے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم آخرت کی طرف بھی سفر کر رہے ہیں، تو اس کی بھی سواری اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہنے والوں پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اصل رشتہ ایمان و تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ محض رشتہ داری یا دنیاوی تعلقات آخرت میں کام آنے والی شے نہیں، ایمان اصل رشتہ ہے۔ قیامت کے دن صرف متقی لوگوں کی دوستی باقی اور کارآمد ہوگی، لہذا ہمیں بھی صرف متقی لوگوں سے دوستی اختیار کرنی چاہیے۔ بچپن سے پڑھا ہے a man is known by the company he keeps، تو بھائی اچھے لوگوں کی کمپنی، متقی لوگوں کی کمپنی اختیار کریں گے تو آخرت میں بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ مجرموں کے مرنے پر آسمان و زمین نہیں روتے، مومنین کے انتقال پر آسمان و زمین کو غم ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ پرہیزگاروں کے لیے باغات، چشمے اور ریشم کا لباس ہوگا، اللہ ہم سب کو جنت کی نعمت عطا فرمائے۔ قیامت کے دن ہمیں زندہ اٹھائے جانے کے بعد پھر دوبارہ موت نہیں آئے گی، وہاں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے بجائے اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں وہ سیدھی راہ سے بھٹک جاتے ہیں۔ اللہ گمراہی سے بچائے اور ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے۔ آخر میں حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش خدمت ہے۔ فرمان نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، بار بار ہم دہرا رہے ہیں، اللہ انہی لوگوں میں ہمیں شامل رکھے جو قرآن پاک کو سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے والے ہوں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب با صفا کو لکھایا رسول نے۔